السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات کے بعد اب مختلف ذرائع ایک اور اہم ملاقات کا دعویٰ کر رہے ہیں، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی شامل ہوں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے لیے رابطے کا کردار وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ ملاقات اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ہوگی۔ اب یہ خبر اس پولرائزڈ ماحول میں یقیناً ایک اچھی خبر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ملاقات کا جو بھی ایجنڈا ہے، کیا اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اس تنقید سے بچ پائیں گے جس کا سامنا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے وزیر اعظم سے بانی پی ٹی آئی کے ایشو پر ڈسکشن نہ کرنے کا دعویٰ کر کے کیا؟ اور ان کی اس ملاقات کے بعد خصوصاً 8 فروری کے حوالے سے جو ایک کنسپیریسی تھیوری کریٹ کی گئی کہ ان ملاقاتوں کا مقصد پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ کے آپٹکس کو کمزور کرنا ہے، تو کیا محمود خان اچکزئی اس سے بچ پائیں گے؟ کیونکہ وہ تو 8 فروری کی تحریک کو لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر 8 فروری کے حوالے سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی اجلاس میں اسٹریٹجی کے حوالے سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک کا آرگیومنٹ ہے کہ جو لاک ڈاؤن یا شٹر ڈاؤن ملک بھر میں کیا جانا ہے وہ کے پی میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں احتجاج کا فائدہ نہیں۔ اب یہاں پر ایشو یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو کال دی گئی، اس میں کے پی میں شٹر ڈاؤن کرنے پر جہاں پی ٹی آئی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں کوئی ایکٹیویٹی نہ دکھانے پر بھی ان کو تنقید کا سامنا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا پی ٹی آئی لیڈرشپ کو پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ فارن پالیسی کے حوالے سے ایک اچھی خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور پاکستان نے یہ دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اکانومی کی اگر بات کریں تو یو اے ای سے $2 ارب کے قرضوں کے رول اوور کے بعد پاکستان نے سعودی عرب سے مزید 1 سال کے لیے مؤخر ادائیگیوں پر تیل سپلائی کی درخواست کر دی ہے۔ اب حکومت جن معاشی کامیابیوں کے دعوے کر رہی ہے ان میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاشی دباؤ میں ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاشی دباؤ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال میں کم ہو سکتا ہے؟ ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں۔ دانیال عزیز صاحب جوائن کر رہے ہیں، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں۔ اور محمود مولوی صاحب موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، سہیل آفریدی صاحب کی جو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے اس پر کافی ڈسکشن فی الوقت جاری ہے کہ آیا اس میں خان صاحب کے حوالے سے ذکر ہوا، گفتگو ہوئی، ان سے ملاقاتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، اس کو ڈینائی کر دیا گیا، تو جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کا کیا بنا؟ تو درانی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ آپ بھی اس پر بات کر چکے ہیں، آپ نے پریڈکٹ بھی غالباً کیا تھا کہ گریجولی یہ دوریاں تھوڑی کم ہوں گی، کیونکہ اگر آپ سی ایم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے ریڈیکل ہو جائیں، آئسولیٹ ہو جائیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے اور اب کچھ نہ کچھ وفاق نے رستہ نکال لی ہے سہیل صاحب کو ٹیم کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تو ایک پروسیس ہے جو ایک کافی اس وقت، تو دیکھیں اس کا پہلا سٹیپ تھا لاہور کا وزٹ جو کہ انڈرسٹینڈنگ سے تھا، اس کے بعد پھر کراچی کا وزٹ تھا۔ انڈرسٹینڈنگ سے تھا آپ نے کہا؟ جی، فرسٹ کانفیڈنس بلڈنگ میئر میں نے اس کے بارے میں کہا تھا۔ اس سے پہلے جو سی ایم کے پی کے کے اندر جو کنڈکٹ تھا ویزاوی اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی ان کی طرف سے ایک سی بی ایم تھا، اور اب جو ہے وہی سلسلہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سی ایم کے پی کے ہیں انہوں نے کمپلیٹلی اپنی اسٹریٹجی کو ری وزٹ کیا ہے، اور وہ ان کی زبان پہ نہ، بات پہ نہ جائیں، ان کے عمل پہ جائیں۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ نہ سنیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو سمجھیں۔ وہ کچھ رہے ہیں جو اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے۔ اچھا۔ اور ان کا جہاں تک، میں تو بلکہ ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹس کو بھی اسی پیرامیٹر میں لے آئیں جس میں ان کا ایکشن ہے، اور وہ ہاکس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بڑی ہی ارسپانسبل قسم کی سٹیٹمنٹس کے بجائے ان کو بہت ہی جسے کہتے ہیں کاشیس اور کیئرفل سٹیٹمنٹس دینی چاہیے، اور انہیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے ٹو پرفارم مور آن دا گراؤنڈ۔ لیکن درانی صاحب ایشو یہ ہے، محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، جب ان کی ملاقات ہوئی شاہ محمود صاحب سے تو پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے ان لیش کر دیا اٹیک پورا۔ اب اگر آپ جو مشورہ دے رہے ہیں سہیل صاحب وہ مان لیں گے تو سوشل میڈیا کا جو فیئر ہے، خوف ہے اور غصہ ہے، اس کا کیا کریں گے؟ ہمارے دوست ہیں فواد صاحب، انہوں نے ایک نئی ٹرمینالوجی دی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں، انہوں نے ایک نئی اکانومی بن گئی ہے ان کی، بائی ٹاکنگ ہارش
اور ایسی باتیں کرنا جس کے نتیجے میں ایک وہ پیدا ہو، ارتعاش پیدا ہو اور ان کو مور رسپانس ملے. ہمیں اور ایون پی ٹی آئی کو، جو پی ٹی آئی کے سمپیتھائزرز ہیں ہماری طرح کے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ان کے لیے پولیٹیکل سپیس بڑھانے کا سوچیں، ہم ان کے ذریعے ملک کے اندر سٹیبلٹی کو لانے کا سوچیں، اور ان کے وہ اقدامات دیکھیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاپولر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کے ریزلٹس جو تھے وہ وہی تھے جو وہ کلیم کر رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ان کو آگے کے لیے جو وے فارورڈ نکالنا ہے، اس کے لیے انہیں پولیٹیکل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. جنگی اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں چل سکتی. اور سیاست میں تو پرانا ایک طالب علم ہوں سیاست کا، سیاست میں کبھی بھی آپ کوئی گوریلا فورس کی طرح اپنی سیاست کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ہم نے بے نظیر بی بی کا دیکھا کہ 10 سال تک زیاد صاحب نے جتنی سپریشن کرنی تھی کر لی، وہ بھی برداشت کرتے رہے. انہوں نے پہلے الذوالفقار بنا کے بھی دیکھ لی، پھر واپس بھی آ گئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 86 میں جب بی بی آئی پاکستان، تو ہر پاکستانی سڑک پہ تھا. تو یہ پاکستانی قوم اپنے ووٹ کو نہیں بھولتی. لیکن ایک انٹرنیشنل انوالومنٹ بھی ہوتی ہے. ابھی فرحت اللہ بابر صاحب نے کتاب لکھی، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے روکا ہوا تھا بے نظیر کو پاکستان وزٹ کرنے سے. یہاں بھی یہی معاملہ تو نہیں ہے کہ باہر سے کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے خان صاحب؟ دیکھیں، باہر کی سپورٹ جو ہوتی ہے نا، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے آن گراؤنڈ پبلک سپورٹ سے. اچھا، ٹھیک ہے، یہ بات آپ بالکل، باہر والوں کا کوئی پڑھی لکھی قوم کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتی جو گراؤنڈ پہ، جس کی گراؤٹنگ نہ ہو، جس کی گراؤنڈ میں روٹس نہ ہو. اس لیے اینی بڈی، میں نے تو یہ الیکشن والے دن بھی یہ بات کی تھی، اینی بڈی ہو از پاپولر ان پبلک الٹیمیٹلی ہی از گوئنگ ٹو گیٹ اے اسپیس. اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، ان کے کندھے زیادہ دیر تک ایسے ڈیڈ ویٹ کو نہیں اٹھا سکتے، اور اس کے اثرات اب نظر آ رہے ہیں کہ کندھے ٹوٹ رہے ہیں. لہٰذا جو این آر او ہوا تھا جب بی بی اور میاں صاحب کا، جب باقی چیزیں بھی ہوئی تھیں، وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ انٹرنیشنل انوالومنٹ اس میں تھی، لیکن اس کا ریزن جو تھا وہ گراؤنڈ پہ بیٹھی پبلک سپورٹ کی. بالکل انیویٹیبل ہے کہ سپیس ملے گی اس آدمی کو جس کی گراس روٹ موومنٹ ہوگی. اس پہ محمود صاحب، مجھے تو یہ بات کنونس نہیں کر پائی، سمجھ نہیں آئی کہ سہیل صاحب نے کہا کہ ہم نے صرف صوبے کے مسائل کی بات کی، ہم نے فنڈ کی بات کی، دہشت گردی کی بات کی، نہ ہم نے خان صاحب کا ذکر کیا، نہ ملاقات کا ذکر کیا، نہ بشرا صاحبہ کا ذکر کیا. تو وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کدھر گیا جس کی بیسس پہ شفیع جان صاحب آن ریکارڈ ہیں یہ کہنے میں کہ پرفارمنس بعد میں دیکھ لیں گے، سب سے پہلے خان صاحب کی رہائی ہمارا ایجنڈا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کنٹروورسی سے بچنے کے لیے اوائڈ کیا جا رہا ہے سچائی کو، یا واقعی کوئی ذکر نہیں ہوا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اوائڈ کر رہے ہیں کنفرنٹریشن سوشل میڈیا کے ساتھ. دیکھیں، ہم سب چیزوں کو جانتے ہیں. آبویسلی 1 پوائنٹ ایجنڈا صوبے کے اوپر بات ہوئی ہے تو بہت خوشائن ہے، مگر دوسرے چیزوں پہ بھی بات ہوئی ہے، اور ان کی بیماری پہ بھی بات ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ان کے آنکھ کا ایشو ہے، اور مطلب دیکھیں بہت ساری چیزیں کمپلیکیٹ بھی ہو جاتی ہے. کیونکہ ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ بی بی صاحبہ سے بھی میٹنگ ہو گئی ان کی بھابھی کی، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے نا، ان کی بھابھی کی میٹنگ بھی ہو گئی، ان کی میرے خیال سے بھتیجی بھی تھی. اور یہ بھی ابھی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے، جی بالکل ان سے ہوئی ہے. اب یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آنکھ کا، اب دیکھیں آنکھ کا کیا رزلٹ آتا ہے. ہو سکتا ہے آنکھ کے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب کو کوئی باہر وزٹ بھی کرنا پڑ جائے صحت کے معاملے میں. اچھا، تو میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں وہ آنکھوں کا، آبویسلی دیکھیں صحت پرائرٹی ہوتی ہے، ہر شخص کی پرائرٹی صحت ہوتی ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ اس کے چیک اپ کے لیے، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جو ہے آبویسلی بہت سارے چیزوں کا علاج ہے، مگر جو میجر ایشوز ہوتے ہیں اس کے علاج کے لیے آدمی اوپینین لیتا ہے، اور جس ایج کے اندر ہے تو ہی وڈ پریفر کہ بھائی اوپینین لے لے باہر کسی اچھے ملک میں جا کے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھیں چیزیں ابھی سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوئی ہے، اور جیسے درانی صاحب نے کہا، درانی صاحب بہت سینئر ہے سیاست میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، مگر میں درانی صاحب سے کچھ چیزوں پہ اگری کروں گا، کچھ چیزوں پہ نہیں کروں گا. میں جو دیکھ رہا ہوں، دیکھیں کہ یہ بالکل ان سے اگری کروں گا، آئس پگھل رہی ہے،
اور یہ جو ہے یہ میں کہوں گا مفاہمت بہت نزدیک آ گئی ہے. اچھا. اور انہوں نے سوچ لیا ہے کہ مزاحمت نہیں کریں گے. اور آپ کو اس کا اگزامپل ملے گا. دیکھیں یہ بھی ایک میں کہوں گا سازش کے تحت کہوں گا یا پری پلانڈ کہوں گا, سازش نہیں کہوں گا, لفظ سازش میرے خیال سے اچھا نہیں لگتا. یہ پری پلانڈ تھا جو کہ یہ انہوں نے اس جو شٹر ڈاؤن کو چینج کیا جو ہے پیا جام میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیا جام پروف کرے گا کہ وہ جو ہے کامیاب نہیں ہوا. کیونکہ دیکھیں پیا جام جو ہے کراچی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, لاہور میں نہیں ہو سکتا, کہاں پہ, میں تو کہوں گا کے پی کے میں بھی پیا جام کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ جو نہیں محمود صاحب قطع کلامی کی معذرت, لیکن شاہد خٹک صاحب انہوں نے جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے پارٹی کی اس میں انہوں نے ڈسینٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پختونخوا میں شٹر ڈاؤن نہ کرواؤ, ٹریفک نہ روکو, یہاں پہ پہلے ہی بہت مسائل ہیں, ہم ورکر کو کیا جواب دیں گے, باقی ملک میں جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں. تو ایک پوائنٹ پر تو پارٹی بذات خود اس شٹر ڈاؤن کے اوپر کنونس نظر نہیں آ رہی. دیکھیں وہ تو پیا جام کہہ رہے تھے, شٹر ڈاؤن تو پھر بھی ڈائجسٹیبل ہے کیونکہ شٹر ڈاؤن تو اتوار کا دن ہے, ویسی چھٹی ہے تو بہت سی دکانیں بند ہوئیں گی. انہوں نے تو دیکھیں نا پیا جام کہا تھا, پیا جام کا مطلب ہے کرفیو لائک سچویشن, ٹھیک, اور وہ تو ناممکن ہے. اس کی وجہ دیکھیں کراچی میں میں بیٹھا ہوں, میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں اگر جہاں پہ بھی ہوا ویری نیگلیجبل ایریاز میں کچھ اگر 19-20 بھی ہوا تو ہوا, ورنہ کراچی وڈ بی ایز نارمل ایز اٹ از. کراچی میں کوئی ایفیکٹ کراچی میں نہیں آ رہا, یہ میں آپ کو بڑے واضح کر دوں. ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں یہ ابھی جو چیزیں چل رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں مفاہمت چل رہی ہے اور بیک ڈور ڈپلومیسی آلریڈی جو ہے شروع ہو چکی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جس طرح درانی صاحب نے بھی اس طرح اشارہ کیا کہ جو کہا جا رہا ہے وہی کر رہے ہیں سہیل صاحب. اس پہ دانیال صاحب آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ایک نیریٹو ہے آپ کنونسڈ ہیں اس پہ؟ آپ نے بھی نااہلی فیس کی ہوئی ہے, آپ کو بھی کارنر کیا گیا اپنے پولیٹیکل ویوز کی وجہ سے, لیکن اب آ کر جب یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کو ان کے ذاتی ڈاکٹر سے ملنے نہیں دیا جا رہا اور پمز بھی ان کو لائے تو تمام وزراء پہلے ڈینائی کرتے رہے 11 اور تک, صبح اٹھ کر تارڑ صاحب نے کنفرم کیا, اس سے پہلے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا تھا. ایک طرف یہ اور دوسری طرف جو درانی صاحب اور محمود صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو باہر بھی جانا پڑے علاج کے لیے, برف پگھل رہی ہے اور قربت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے حکومت کی اور صوبے کی. یہ دونوں میں سے کون سی باتیں ریشنل ہیں؟ کیا بتائیں ورکر کو, عوام کو جو کہ ان سے امید لگائے ہوئی ہے مزاحمت کی؟ جی مجھے تو مولوی صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ آنکھ والا بھی جو ہے یہ کوئی پلیٹلیٹ نما چیز ہی لگ رہی ہے. اگر تو یہ اس لیے انہوں نے سارا کچھ خاموشی سے کیا ہے. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے, آج اخبار کی زینت فرنٹ پیج پہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے آپ پمز لے کے جائیں. یہ لا منسٹر کا سٹیٹمنٹ آن دی فلور آف دا ہاؤس ہے, اور ان کی اپنے سٹیٹمنٹ ہے کہ اب ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت بہتر ہے پہلے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دن چند منٹ ہاسپٹل جانے سے آپ کی طبیعت بہت بہتر ہوگی ایک دن کے بعد, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایشو اتنا بڑا, لیکن یہ پلے اپ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ. تو اسی طرح سے جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ پلیٹلیٹس والا ایشو بھی پہلے پلے اپ کیا گیا تھا, اور پھر بعد میں پتا چلا کہ پروسیجر ہی کوئی نہیں ہوا, اور وہ میڈیکل ریکارڈز کی باتیں اور یہ سارا کچھ. کسی کی گردن جو ہے وہ بڑی خراب تھی پاکستان میں, جیسے ہی باہر گئے تو وہ مطلب پارک میں واک کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے روز. تو اس طرح ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں. میں نے تو نہیں یہ کیا, لیکن بات آپ کی درست ہے کہ وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, اور میرے ساتھ بھی ہوئی ہے جیسے آپ نے فرمایا, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. پاکستان نیڈز ٹو گرو آؤٹ آف دس. کافی حد تک ہم نے یہ حاصل کر لیا تھا چارٹ آف ڈیموکریسی کے بعد کہ جی یہ اسٹیٹ کو استعمال کر کے ایک دوسرے کا جو یہ دم روڑنی ہے یہ بند کریں, لیکن اس میں پھر یہ تھرڈ مین آ گئے. اب یہ انہی کے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے خود کرنا تھا اور کرتے بھی رہے. دانیال صاحب اس سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی عدالت میں بھی پیش ہوا گیلانی صاحب کے خلاف, اور وہ تھے میاں صاحب. تو تھرڈ فورس تو بن گئی جو بننی تھی, لیکن اس کو خود ہی آنر نہیں کیا دو سٹیک ہولڈرز نے. جی وہ کسی حد تک آپ کی بات درست ہے. وہ میرے خیال میں جو کرپشن کا نیریٹو تھا اس کے تناظر میں تھا کہ جو ڈاکیومنٹس تھے زرداری صاحب کے بارے میں وہ دینے سے قاصر تھی حکومت خط لکھنے سے کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے, جو کہ عدالت اور نیب چاہ رہی تھی. تو وہ تنازع تھوڑا سا مختلف ہے, اس میں عوام کا پیسہ انوالو تھا یا کم از کم الیجڈلی انوالو تھا.
تو ابھی بھی وہ شاید استثناء لیے ہوئے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ باتیں تو چلتی رہی ہیں، لیکن اس حد تک جو بغاوت کے مقدمات بنانے جس کی سزائے موت ہے، جو ڈی جی ایف آئی صاحب نے خود بتایا کہ پھر میں نے انکار کر دیا اور پھر ان کو نکال بھی دیا گیا. تو اس طرح کی جو ونڈکٹیو چیزیں ہوتی رہی ہیں. جب یہ امریکہ گئے تو میں رلاؤں گا ان کو، تو یہ رلانا جو ہے یہ آئین کی کون سی شق کے تحت ہوتا ہے، یا سی آر پی سی کے کون سے یہ پینل کوڈ میں کیا ہے؟ یہ وہ اصل میں نیب کی شق کے مطابق رلانا چاہ رہے تھے، میرا خیال ہے. جو بھی ہے آپ بات تو سمجھ گیا نا. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اس وقت یہ نئے آئے تھے اور ان کو کہا جاتا تھا ہر دفعہ. یہ مشاہد اللہ صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، وہ چلے گئے اس دنیا سے. انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ سینٹ میں بڑا امپیشنٹ بتایا تھا کہ تمہارے آنسو پوچھنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو اب ان کو سامنا کر رہا ہے اس بات کا. تو اس وقت تو آپ گھوڑے پہ چڑھے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہاں تک کہ میرے والد کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ گندم چوری کا بنا دیا تھا. یعنی یہ وکٹمائزیشن میرے ساتھ بھی اس کورٹ سے علاوہ ہوتی رہی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. پالیٹکس کو پرسنلائز نہیں کرنا چاہیے، وکٹمائزیشن نہیں کرنی چاہیے. جو جینوئن پوائنٹس آف ویو ہے اس کا دفاع کرے اور عوام کو منائیں اپنے ایجنڈے کے اوپر. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. درانی صاحب، یہ اچکزئی صاحب کا جو کردار ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اور سہیل آفریدی کی ڈائریکشن میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ خان صاحب کی طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے. محمود صاحب کی جو الائنس ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اچکزئی صاحب کو یہ کیسے پھر پتہ چلا جو باقی پارٹی کو نہیں پتہ؟ دیکھیں، محمود خان صاحب جو ہے وہ اب انہوں نے آج کریکٹیو سٹیٹمنٹ بھی کل دے دی ہے دوبارہ، ٹھیک، جس میں کہ انہوں نے وہ ساری ڈیمانڈز کر دی ہیں جو یہ انہوں نے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی نے جو اپنی سٹیٹمنٹ میں ڈیمانڈز کی تھی، وہ ساری انہوں نے ریپیٹ کر دی ہیں محمود خان صاحب. دیکھیں، محمود خان صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے دوست ہیں، لیکن وہ ہمارے سے زیادہ میاں صاحب کے بھی دوست ہیں. اچھا. اور اس دفعہ ان کی اپوائنٹمنٹ ایز اپوزیشن لیڈر وہ کرٹسی میاں نواز شریف صاحب ہی ہوئی ہے. اور اس کی اسمبلی کے بہت سے لوگ جانتے ہیں اس کو کہ اسپیکر صاحب کو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس چیز کے لیے انسٹرکٹ کیا کہ وہ ان کو ایز اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ کرے. لیکن پی ٹی آئی کا ورکر اس بات کو ریشنلائز کرے گا کہ عمران خان کا اپوزیشن لیڈر وہ ہے جس پہ نواز شریف کو کانفیڈنس ہے؟ وہ کرے نہ کرے پریکٹیکلی تو ہے نا. سٹنگ دیئر، مطلب جیسے اب ڈی فیکٹو اور ڈی جورو والی بات ہے. اب کوئی مانے نہ مانے، شہباز صاحب پرائم منسٹر تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسی طرح اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے اپنی اپوائنٹمنٹ کا لیٹر بھی اسپیکر صاحب سے لیا جو 47 والے ہیں، اور ساری پارٹی نے لائن میں کھڑے ہو کے اس کو سیلیبریٹ کیا کہ ہمیں وہ لیٹر مل گیا ہے. تو اس وقت آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے وہ دو جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے. ایک ایکس پی ایم کی ذات میں، عمران خان صاحب کی ذات میں، اور دوسرا پبلک میں. یہ درمیان کا جو سارا سلسلہ ہے یہ ایک خانہ پوری ہے جو کہ سوئنگ کرتا ہے، کبھی سوشل میڈیا پہ سوئنگ کر جاتا ہے، کبھی جو ہے گراؤنڈ پہ سوئنگ کر جاتا ہے، کبھی پرسنل انٹرسٹ پہ، اور کبھی ایک فوٹو سیشن پہ سوئنگ کر جاتا ہے. یہی ان کی حیثیت ہے. اب جو اس وقت کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اب صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر مجھے ٹریسز آف زرداری صاحب بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی انوالو ہوئے ہیں اس سارے سین میں. یہ جو ریکنسلیشن کی بیک ڈراپ ہے، ان کا باہر جانے کا جو سین تھا، اس کے بارے میں ابھی مصدقہ اور غیر مصدقہ. باہر جانے والی فلائٹ ون وے تو نہیں ہوگی کہیں؟ کس کی؟ خان صاحب کی. دیکھیں، خان صاحب کی تو جو بھی ہوگی، دیکھیں خان صاحب نے بھاگنا تو نہیں ہے فار شیور، لیکن یہاں جبری جلا وطنیاں بھی ہوئی ہیں نا. یہاں پہ جبری جلا وطنیاں بھی ہو جاتی ہیں، صحت والی جلا وطنیاں بھی ہو جاتی. دیکھیں، یہ جو جلا وطنیوں کی ہسٹری ہے نا، اس کے اندر اگر کمپرومائز نہ ہو، الٹیمیٹ پبلک انٹرسٹ کمپرومائز نہ ہو، تو یہ ایک ہمارے پولیٹیکل ہسٹری کا بھٹو صاحب کے بعد یہ ایک کوئی اتنا برا نہیں ہے جو ٹینر ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ
एक कब्र और दो बंदों की फिलॉसफी पे खड़े होके आप पूरे मुल्क की सियासत को डबो दें और दहाइयों तक आपको मुस्तकबिल में उसकी टोल पे करना पड़े। उससे बेहतर है कि अगर दोस्त ममालिक के ज़रिए अपने पॉलिटिकल सीनियर लोगों के ज़रिए कोई अगर रास्ता बनता हो, जैसे महमूद मौलवी साहब ने अब एक अच्छा सिनेरियो मतलब एक्सप्रेस किया। वो मुशाहिद हुसैन साहब ने खबर बताई है कि तुर्की के जो सदर हैं वो तैयार थे खान साहब को रिफ्यूज देने के लिए पिछले साल ही जी, और इससे पहले भी देखें जो मतलब इस्लामाबाद वाले वाक़े से पहले बहुत सी डेवलप इससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि इस्टेब्लिशमेंट के रेफरेंस से जो गवर्नमेंट के बाद वज़रा पोर्ट्रे करते हैं कि जी वो तो खंजर बकफ हो के इनके पीछे आ रहे हैं, ये उनकी दिल की ख्वाहिश है, ये इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को बहरहाल पब्लिक के साथ अपना एक इस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती, अपोजिशन और हुकूमत की नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट पूरी कौम की होती है। और यही उनका अल्टीमेट रोल भी होता है कि वो अपने आप को जितना इम्पार्शल रख सकते हैं और जितना प्रो पब्लिक, और उनका एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट होता है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट के बाद जो है बाकी चीज़ें सियासतदानों को खुद डील करनी चाहिए। और ये हुकूमत के लिए बड़ा एक मैसेज है क्लियर कि वो अभी भी विड्रॉ कर जाएं उस दहशत गर्दी से जो उनके वज़रा बयानात के ज़रिए अपने अपोनेंट्स को गद्दार पता नहीं व्हाट नॉट मतलब इंडिया से लेके हर एक के खाते में डालने की कोशिश करते हैं। दैट इज नॉट समथिंग डिजायर्ड। इसको नॉर्मलाइज करें और आगे बढ़ने के रास्ते देखें। और रिकंसिलिएशन, मैं तो पहले दिन से आपको पता है रिकंसिलिएशन की बात कर रहा था, अभी ज्यादा अच्छा एक लफ्ज आ गया डायलॉग। दे शुड कम टू डायलॉग। एग्जैक्टली, दैट्स द सोल्यूशन। इस पे महमूद साहब जो दुरानी साहब बात कर रहे हैं कि ये ओवर एस्टिमेट करती है हुकूमत के नहीं जी इस्टेब्लिशमेंट को इतना मसला है कि ज़ीरो स्पेस है, लेकिन एक तरफ फिर हमने ज़हनी मरीज़ की टर्म भी सुन ली, तो फिर इसके फ़ौरन बाद ये स्पेस कैसे क्रिएट हो जाएगी, नंबर वन। और दूसरा NDC पे यानी कि आपके प्लेटफॉर्म पर एक तनकीद ये होती है कि PTI के पास कुल मिला के सिर्फ एक बयानिया ही है जो कि वो सेल करते हैं पब्लिक को, और वो बयानिया वही है कि डट के खड़े हुए हैं, बात नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर आप ये बात करवा देंगे तो उसके बाद फिर ऑडियंसेस को सेल क्या करेंगे? ये तो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं आप। हमने मेजॉरिटी पार्टी लीडर्स से जो कि इस वक्त मौजूद हैं सेट जो है उनसे बात की, वो सब जो है मफाहमत की बात कर रहे हैं। असल में खौफजदा हैं उन लोगों से, जैसे अभी दुरानी साहब भी कह रहे थे, जिनकी दुकानें लगी हुई है सोशल मीडिया की, ठीक है ना। आप ये देखें, आपको बहुत चीजें वाज़े नजर आएगी कि किस सिमत में अब जा रहा है। आप जो मेरी बहन है अलीमा खान साहिबा, आप उनके बयानात को देखें, उनके मूवमेंट को देखें, चीजें चेंज हो रही हैं। अगर लोग इसके ऊपर गौर करें तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, और ये मैं कहूँगा खुशनुबी की तरफ जा रहा है कि एक चीज जो है सेटल डाउन हो जाए डायलॉग के जरिए, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज जो है टेबल पे ही बैठ के सेटल होता है। तो ये अगर चीजें मुल्क के मफाद में और आवाम के मफाद में जो है बेहतर हो तो वाई नॉट। आप ये देखें ना, अब सुहेल आफरीदी साहब को, उनको वो KPK के CM है, वो ये देख रहे हैं कि देखें जी KPK में इश्यूज बहुत हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, KPK में आज 170 रुपये 160 रुपये किलो आटा है, कराची में 110 रुपये है या 15 रुपये है, तो भी 40-50 रुपये का फर्क हो गया है। देखिए वो भी चाहेंगे कि चीजें बेहतर हो। अगर देखें KPK एक मॉडल प्रोविंस होता ना कि जी KPK में और सिंध में बहुत बड़ा फर्क होता कि जी 15, देखिए KPK में और मैं कहूँगा सिंध में कोई फर्क नहीं है। तकरीबन 14-15 साल इन्होंने हुकूमत की पीपल्स पार्टी ने, और 14-15 साल जो है वहां पे PTI ने की। आज भी आप आवाम से वहां पे पूछ लें, वो आज भी उसी जो हम सिंध में भुगत रहे हैं, वो उसके 19-20 जो है वो KPK में। ना स्कूलों की बेहतरी हुई, ना रोडों की बेहतरी हुई, ना ट्रांसपोर्ट बेहतर हुआ, ठीक है ना जो हेल्थ बेहतर हुआ। कौन सी चीज KPK में बेहतर हुई है? नहीं, उस पे महमूद साहब मरियम साहिबा ने जवाब दिया ना। सोच रहे हैं महमूद साहब, मरियम साहिबा ने उस पर यह कहा है कि जब पख्तूनख्वा में आप सड़क या तालीम या कोई चीज़ मांगे तो जवाब मिलता है कि शऊर तो दिया ना आपको, इसी से गुजारा करें। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं डायलॉग की, मसला वहीं पर आकर एक स्टैंड स्टिल पे आता है जहाँ गारंटर की बात होती है। ख्वाजा आसिफ साहब को मैंने कहा कि जी
مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا گارنٹی کون دے گا آپ بتائیں. میں نے کہا بشرا بی بھی گارنٹی دے سکتی ہیں, انہوں نے کہا ہم ان کی بھی گارنٹی نہیں دیتے. تو کون سی پرسنالٹی ہے اس پورے ملک میں یا دنیا میں جس کی گارنٹی کو حکومت یا ان کی الائنس ایکسیپٹ کر لے گی؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, گارنٹی اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں نا, بشرا بی بی سے بہتر گارنٹر اس وقت کوئی نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اب جیسے درانی صاحب نے کہا کہ ٹرکی نے تو کھلے ہاتھوں سے ان کو میرا خیال سے ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے, تو ہو سکتا ہے ٹرکی گارنٹر آ جائے. اچھا دیکھیں اگر ٹرکی والے گارنٹر آ جائیں گے تو وائی ناٹ. یہ تجزیہ یا خبر ہے؟ دیکھیں چیزیں بہتری کی طرف آئے گی. نہیں میں تو تجزیہ کر رہا ہوں اس وقت, ہو سکتا ہے بعد میں خبر بن جائے. آج تجزیہ ہے کل خبر ہو جاتی ہے, چیزیں تو چینج ہوتی رہتی ہیں. صحیح نہیں, وہ تصور تو یہ ہے کہ اردگان صاحب جو ہیں وہ میاں صاحبان کے بھی بڑے قریب ہیں. نہیں دیکھیں اسی لیے تو اور بہتر ہے نا, میاں صاحب بان کے بھی قریب ہے اور عمران خان صاحب کو بھی چاہتے ہیں, تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے نا کہ دونوں کو بھروسہ ہوگا ایک ٹرکی پہ. اچھا چلیں کوئی سیکنڈ گارنٹر تو کم سے کم آپ نے پرپوز کر دیا. دانیال صاحب یہ جو اچکزئی صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹروجن ہورس والا معاملہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ درانی صاحب نے کہا کہ میاں صاحب سے بڑی قربت ہے, ان کی کوارڈینیشن بھی ہے, تو ان کی جو اپروچ ہے فی الوقت, آپ کو لگتا ہے کہ میڈیشن واقعی اتنا آگے چلی گئی ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ زرداری صاحب از آلسو انوالوڈ؟ جی یہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے, لیکن یہ جو ٹرکی کی بات ہے جو مشاہد صاحب نے بتائی ہے, جو میاں صاحب کا ٹرکی کے ساتھ تعلق ہے وہ تو زیادہ اس طرف تھا کہ ان کی کمپنیز آ کے تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کر رہی تھی پاکستان میں, یعنی جو کوڑے کا نظام ہے وہ اس کے اوپر کافی معاونت چل رہی تھی, اور وہ جو ماڈل ہے وہ پھر لاہور میں اسٹیبلش ہوا, اور اب وہ ماشاءاللہ پورے پنجاب میں, میں تھوڑا فیسیشیسلی بات کر رہا ہوں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسا رزلٹ نکلے گا جو یہ دوسری طرف ٹریفک چلنی شروع ہوگی. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آغاز میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ آنکھ والا جو مسئلہ یہ بھی کو پلیٹلیٹ ہی نظر آ رہا ہے, تو دونوں آپ کے گیسٹ جو ہیں تقریباً اس کو سیکنڈ ہی کر رہے ہیں مختلف انداز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے یہ جو افریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پی ایم کے ساتھ, اس کے ساتھ 8 تاریخ والی تو ہوا ساری نکل گئی ہے. ٹھیک ہے درانی صاحب, یہ آپ پنجاب کی یا وفاق کی پرفارمنس کی بات کر چکے ہیں. اب یہ سروے آیا ہے ایف پی سی سی آئی کا جو کہتا ہے کہ 67% پاکستانیوں نے کرپشن کبھی فیس ہی نہیں کی, تو کچھ بہتری آ رہی ہے؟ پھر یہ جو سرویز ہیں یہ کچھ اور بتا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت نہیں چل رہی ان سے. ایک دفعہ نا ہم نے اپنے زمانے میں ایک سروے کروایا, کمپنی سی بنی اور وہ ہم نے دیکھا, ٹھیک, اس کے جب ریزلٹس آئے نا تو ہمیں خود شرمندگی ہو گئی نا, ہم نے کہا یہ کیا کیا تم نے, ہاں اچھا اگر یہ ہم دیں گے تو ہماری بھی کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی. تو اب حکومت کو اور ہمارے جو حکومت کے وزراء ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے. مطلب یہ حکومت جو ہے یہ رول اوور حکومت ہے. یہ فورن جو ڈیٹس ہیں برادر ممالک کے مہینے کی رول اوور پہ چلنے والی حکومت. ابھی سعودی عرب نے بھی کر دیا, ابھی رول اوور کر دیا. کتنے وہ کوئی 15 دن کا کرتا ہے, کوئی 15 گھنٹے کا کرتا ہے, کوئی اس طرح کرتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم چائنا کے ساتھ بھی آپ یہی رول اوور پہ چل رہے ہیں. پھر آپ کا جو سرکولر ڈیٹس ہیں وہ مطلب بجلی سے شروع ہوتے ہوئے گیس سے شروع ہوتے, اب تو پوری قوم ہی سرکولر ڈیٹ کے اندر گھوم گئی ہے. اب اس کے بعد آپ کا ایجوکیشن بھی سرکولر ڈیٹ میں ہے, آپ کی اکانومی بھی سرکولر ڈیٹ میں ہے. ایک بزنس صرف چل رہا ہے وہ لونز کا ہے, اگر وہ خدا نہ خواستہ نہ چلے تو آپ تو ویسے ہی ہیں. ایک اور بزنس چل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی غیر ممالک کے اندر پراپرٹیز جو ہیں دے آر گوئنگ ہائی. مطلب پاکستان کی اکنامک پرفارمنس, اور مجھے جو چہروں پہ خوشی نظر آتی ہے حکمرانوں کی, اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ خیر یو اے ای میں ان کی انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہوگی, دوسرے برٹن میں بڑھ رہی ہوگی, دوسرے ملکوں میں بڑھ رہی ہوگی, جس کی وجہ سے وہ خوش نظر آتے ہیں. مطلب یہ ریئلسٹک سروے نہیں ہے؟ یہ ریئلسٹک سروے نہیں, مجھے تو یہ سروے ہی نہیں لگ رہا. یہ تو مجھے سراسر ایک دھاندلی لگ رہی ہے. یہ فارم 47 کا سروے ہے. ٹھیک ہے دانیال صاحب, آئی ہیو دا لاسٹ منٹ. یہ میں کامنٹ چاہ رہا ہوں, 67% پاکستانیز have never faced corruption in this country according to this survey. یہ تو جیت ہو گئی پھر معیشت کی. جی یہ تو چیمبر کی سروے ہے اور شاید ان کے بزنس پرسنز کا ہے, تو یہ تو بڑی پروٹیکٹڈ لاٹ ہے پاکستان میں. آپ جا کے عام صارفین سے پوچھیں, ٹریفک پولیس سے لے کے
جو آپ کے آج کل کروڑوں چلان ہو رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی یوتھ کے ساتھ پہلے ہی ان کے پاس پیسے نہیں بجلی کے بل دینے کے، اور مہنگائی نے ان کا ستیہ ناش کرتا ہے. کوئی انڈیکیٹر کسی کا ٹوٹا ہو تو کہتے ہیں جی آپ 10,000 15,000 کا چلان لے رہے ہیں، فلانا چلان، یعنی، اور اگر نہیں تو سائڈ پہ ہو کے ان کو تھوڑا سا آپ مل لیں تو وہ آپ کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو ہر جگہ آپ کو پتہ ہے کتنے کروڑ صرف لاہور شہر میں چلان ہوئے. تو وہ سارے جو ہیں کیا وہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا نا، یہ جو پٹواریوں نے کام چلایا ہوا ہے جو ہر شہر کو دھیڑ کے رکھ دیا انہوں نے، یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جب ساری معیشت بہترین چل رہی ہو اور آپ کو اور چیزیں نہ ہو تو آپ ان چیزوں کے اوپر غور فکر کرتے ہیں. ابھی تو لوگ پھنسے ہوئے بری طرح، کاروبار تو 25% رہ گیا. تو اس حوالے سے آپ میرے خیال میں یہ بالکل غلط سروے ہے. بالکل اٹس فار فرام ریالٹی. محمود صاحب سے معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ درانی صاحب، دانیال عزیز صاحب، محمود صاحب موجود تھے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کرپشن کے حوالے سے پاکستان کے سیاسی بیانیے کا اگر ہم ذکر کریں تو کرپشن کا آرگیومنٹ اس میں ٹاپ 3 میں سے ایک دکھائی دے گا اگر پچھلے 10-15 سال کو اینالائز کریں. لیکن FPCCI کی طرف سے ابھی انڈیکس آف ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سروے آتا ہے. اس سروے کے مطابق نظر یہ آیا کہ 68% پاکستانی یہ بلیو کرتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں رشوت ستانی جو ہے وہ عام ہے. لیکن اگر تجربے کی بات کریں تو صرف 27% نے بذات خود رشوت دینے کا تجربہ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ 63% پاکستانیوں نے کبھی رشوت نہیں دی. ساتھ ساتھ یہ کہ 5% پاکستانیوں نے کسی کو غیر قانونی دولت سمیٹتے ہوئے دیکھا. اس پرسیپشن میں اور ریالٹی میں کتنا فرق ہے، اور یہ 6,000 رسپونڈنٹس کا جو سروے تھا یہ کس طرح کنڈکٹ ہوا اور اس کے انڈیکیٹرز کیا ثابت کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. FPCCI کے سینئر نائب صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب فیاض صاحب. ثاقب صاحب، یہ جو سروے کنڈکٹ ہوا ہے اس کے جو ریزلٹس ہیں، کیا میتھڈولوجی یوز ہوئی؟ انڈیکیٹرز کو اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 73% پاکستانیوں کو کبھی رشوت نہیں دینا پڑی. تو رسپونڈنٹس کون تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ واٹ ڈز اٹ مین ایکچولی؟ دیکھیں، یہ جو ایک سروے کرایا گیا، یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اپسوس، جو کہ جس کی جو ایک سروے کمپنی ہے، اور 90 کنٹریز کے اندر اس کی پریزنس موجود ہے. بیسکلی یہ جو انڈیکس آف ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ان پاکستان کا جو یہ سروے کرایا گیا، اس کی جو میجر جو آبجیکٹو تھا وہ ہمارا تھا کہ انڈیجینئس اینڈ اپ ٹو ڈیٹ اٹیمپٹ ٹو میجر ایکسپیرینسز آف ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ان پاکستان، کہ جو ایکچوئل جو ایکسپیرینسز ہیں لوگوں کے وہ شیئر کیے جائیں. ایک پرسیپشن ایک الگ چیز ہے کہ ہر جگہ شور مچتا ہے کہ جی پاکستان میں بہت کرپشن ہے یا پاکستان میں بہت قانونیت ہے، جو ایک ہمیں فیل ہوتا تھا کہ جتنی ہے نہیں، جتنا کہ دوسرے جو ہمارے جو کمپٹیٹر ممالک ہیں ان کی طرف سے شاید کچھ پلانٹ کیا جاتا ہے اور کچھ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. اور دنیا میں بھی جو ہے وہ کرپشن موجود ہے، لیکن جس طرح ہمارے یہاں اس کو پیش کیا جاتا ہے تو اتنا ہے نہیں. تو پھر ہم نے اس باس کی خدمات حاصل کی. یہ فیڈریشن نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اس کو جو بھی صحیح فگرز ہیں، جو صحیح لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہیں، تو ہم نے یہ معلوم ہوا کہ تقریباً 68% سے پہلے جب ہم نے ایسے پوچھا کہ جی کیا آپ کا پرسیپشن ہے، آپ کی کیا رائے ہے، تو 68% کی یہ رائے تھی کہ جی تمام سرکاری اداروں میں رشوت عطانی ہوتی ہے اور ادھر یہ برائب دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو جب ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے کیا آپ کا یہ ایکسپیرینس کبھی یہ رہا ہے یا آپ نے خود ہی کبھی کسی اس ادارے میں، کسی بھی سرکاری ادارے میں رشوت دی ہے، تو اس میں سے جو ہے وہ صرف 27% لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے مطلب پرسیپشن اور ریالٹی میں there was a 41% difference. 41% ڈفرنس تھا پرسیپشن اور ریالٹی میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی جی جی، تو بہت بڑا فرق تھا. تو ایکچولی دیکھیں ہماری جو یہ اس پرسیپشن کی وجہ سے جو ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ ہم لوگ، ہماری گورنمنٹ، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر
صاحب, ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, ہماری گورنمنٹ کی پوری ٹیم, ہماری فیڈریشن کی پوری ٹیم اور پوری بزنس کمیونٹی یہ چاہتی تھی, یا یہ اس کا آبجیکٹو تھا کہ فورن انویسٹمنٹ آئے. ہر ہفتے ہمارے پاس ایک فورن کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا, وہ ہم سے میٹنگ کرتے تھے, لیکن وہ ہمیں ہمیشہ یہ کہتے کہ جی ہم کیسے اپنی انویسٹمنٹ ادھر کریں. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان بہت فیزیبل ہے فورن انویسٹمنٹ کے لیے, فورن انویسٹرز کے لیے, لیکن یہاں پر بہت زیادہ کرپشن ہے. اور اس کے علاوہ جو اس میں یہ بھی مینشنڈ ہے کہ صرف 32% رسپونڈنٹس نے یہ کہا کہ دے لیک کانفیڈنس ان دا گورنمنٹ. از دیٹ ٹرو؟ جی دیکھیں, یہ تو ہم لوگوں نے نہیں, یہ تو ایک جو سروے کمپنی جس کو بہت ہی اچھی گڈ ول ہے, انہوں نے پورا یہ سروے کیا, اور اس کے اوپر پھر ان کے جو بھی ریسپانسز آئے اور اس نے یہ رپورٹ جاری کی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں تو اب اس بات کو اسپریڈ آؤٹ کرنا چاہیے, پوری دنیا میں پھیلانا چاہیے کہ یہ ہمارا جو ایکچوئل جو یہاں پر جو لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں اور جو ایکچوئل فیکٹ ہے وہ یہ ہے, اور جو پرسیپشن ہے وہ غلط ہے. اور صرف 5% انٹرنیشنل میڈیا میں دینا چاہیے ہمیں. obviously it was an astonishing fact کہ صرف 5% نے یہ سروے کہتا ہے کہ کسی کو غیر قانونی دولت یعنی کہ illicit wealth بناتے ہوئے دیکھا. یہ دیکھیں, اب کوئی اگر کسی سے بھی پوچھے, اگر اس کا پرسنل ایکسپیرینس یہ نہیں ہے یا کوئی ایسا وہ ذاتی کسی کو نہیں جانتا, تو اس نے بولا, انہوں نے آگے بولا کہ میں ذاتی نہیں جانتا لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ ایسے کرتا ہے. بالکل. تو اب وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دینا, تو وہ تو پھر وہی اسی طرح پرسیپشن بنتے ہیں اور اسی طرح غلط پروپیگنڈاز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ہمارا مقصد تھا. ٹھیک ہے. کنٹریبیوشن پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس سروے کی یہ ہے کہ اٹس اے فیکٹ چیک کہ پرسیپشن اور ریالٹی میں جو گیپ ہے, جو وائڈ ہے, اس کو برج کیا جائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ثاقب فیاض صاحب موجود. دیکھ لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.